اور غالب ہی اسی نعت کے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، یہ جمع کا صیغہ گذاشتیں ہم کرتے ہیں، ہم تو حضور کی شان جس طرح کی بھی ہے کر سکتے اپنی بساط کے مطابق، وہ کر کے بیزداں گذاشتے میں اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں، تاکہ وہ اس میں جو بھی کمی ہے اس کو پورا کر کے پھر حضور کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، کاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، کہ وہی ذات ہے کہ آن اختصار کر دیا گیا شعری ضرورت کے تحت کہ آن ذات پاک، کہ وہی ذات پاک، کاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، کہ وہی جانتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہماری ثنا جو ہے اس میں کیا کیا کمیاں رہ گئی ہیں، کیونکہ ہم تو ان کے مرتبے سے واقف نہیں ہیں، ان کے مقام سے واقف نہیں ہیں، تو ہم تو اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں اس ثنا کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کمی کو پورا کر کے اس کو مناسب انداز سے بہتر کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیں۔ واہ سبحان اللہ۔ غالب ہی کا ایک بڑا اچھا شعر کہ زہے شکوہ کے اندر تراز صورت تو، زہے شکوہ کے اندر تراز صورت تو، ز خود برآمدن صورت آفریں پیداست، یعنی اس میں اتنا مکمل جامع انداز میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی کہ حضور نبی اکرم کی صورت وحدہ لا شریک رب کائنات کی ذات کا، کی ثنائی کا، کہ اس کی تخلیق کا بہترین اور مکمل بیان ہے، خیر البشر۔ اس میں اندر تراز سے مراد یہ ہے لباس، لباس کے اندر یعنی پردے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے پردے میں اپنی ذات کا مکمل اظہار کر دیا، اور برآمدن دکھائی دیتا ہے، نکلتا ہے، یعنی آپ کی ذات ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا بدرجہ اتم اظہار ہے۔ منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی۔ اور اس میں آفرین یہ آفریدن سے ہے، آفریدن بنانا، تخلیق کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح تخلیق کیا، اس طرح ثنائی کی کہ اس میں اپنی ذات کا بدرجہ اتم اظہار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ایک اور قطع جو آج میرے چھوٹے بھائی سید مغیث الحق مونس نے کینیڈا سے شیئر کیا اس عید میلاد النبی کے روز کے مناسبت سے، بڑا پیارا قطع، بڑا ہی پیارا قطع کہ بے پردہ از تجلی یزداں برآمدہ، بے پردہ از تجلی یزداں برآمدہ، بے سایہ سایہ گستر مستاں برآمدہ، کہ اللہ کے نور تجلی سے جو بے پردہ نمایاں اظہار ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا اظہار کرنا چاہا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے تھرو کیا، کے میڈیم سے کیا۔ اور بے سایہ، آپ کا سایہ نہیں تھا، لیکن سایہ گستر مستاں برآمدہ، اور اہل درد عشاق کے لیے ہمیشہ ایک رحمت کا سائبان بن کے
رہتے ہیں. اور نخل قدش از چمن چمن جاں برآمدہ، نخل قدش از چمن جاں برآمدہ، اور شاخ گل بصورت انسان برآمدہ. یعنی آپ کا قد جو ہے، قدش، ان کا قد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی قد و قامت جو تھی وہ اللہ کے چمن کا بہترین پھولوں سے بھری ہوئی شاخ تھی، معطر شاخ، شاخ گل بصورت انسان برآمدہ، انسان کی صورت میں برآمد. اللہ تعالیٰ، یعنی آج چھوٹے بھائی نے یہ قطع شیئر کیا اور فیس بک پہ شیئر کیا، مجھے بڑا پسند آیا. پہلے بھی پڑھا ہوا تھا میں نے، لیکن آج کے دن کی مناسبت سے بہت اچھا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی چیز کا احسان نہیں جتلایا ہے ہم پہ، کسی چیز کا. آنکھیں دی ہیں، زبان دی، سمجھ دی، عقل دی، چلنا پھرنا کی طاقت عطا فرمائی، فہم کی طاقت عطا فرمائی. کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا اللہ تعالیٰ نے، ما سوائے اس چیز کے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا. بڑا اچھا اپنا نذیر نظامی صاحب کا ایک شعر ہے، بڑے اچھے نعت خوان تھے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے. کہتے کہ اپنا محبوب دیا ہم کو یہ دیکھو تو نذیر، اپنا محبوب دیا ہم کو یہ دیکھو تو نذیر، اپنا محبوب بھلا کون کسے دیتا ہے، اپنا محبوب بھلا کون کسے دیتا ہے. تو یہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے ہر وقت بخشش کی دعا کیا کرتے تھے، سجدے میں رو رو کر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں، اور ان کی اطاعت کو اپنے لیے تحفہ بنائیں، توشہ آخرت بنائیں، کیونکہ ان کی اطاعت میں ہی سب کچھ ہے. علامہ صاحب بھی فرماتے ہیں، علامہ صاحب کے شعر پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو، یعنی جیسے غالب نے کہا نا کہ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، غالب ثنائے خواجہ بہ یزداں گذاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. تو ولی دکنی کا بڑا اچھا اسی موضوع پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے. کہتے کہ بیچارہ ولی کیست کہ مدحش بسرائد، بیچارہ ولی کی کیا اوقات ہے، ولی دکنی تیری کیا اوقات ہے کہ مدحش بسرائد، کہ تو ان کی مدح بیان کرے. اے ولی تیری کیا اوقات ہے، تیرا تو کیسے کر سکتا ہے، تو محتاج ہے، معذور ہے ان کی ثنا بیان کرنے سے. چوں ہست خدا مدح ثنا گوئے محمد، کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی مدح ان کی ثنا کرتا ہے، تو کیا بیان کرے گا. منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی. تو یعنی ہم لوگ تو کوشش ہی کر سکتے ہیں ان کی ثنا بیان کرنے کی، اور اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں، اور اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت، کردار، عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اگر ہم ایسا نہ کر سکے، اپنی محبت کا اظہار ان کی ثنا، ان کی توصیف، ان کی شان بیان کرنے سے، تصویر کا ایک رخ ہے، یہ تصویر کا ایک رخ ہے.
تصویر کا جو اصل رخ ہے وہ رخ ہے ان کی اطاعت کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی سنت پر عمل پیرا ہونا، تو تبھی تصویر مکمل ہوتی ہے۔ اور ہم اسی لیے کہا علامہ صاحب نے کہ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤس، کہ اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دو، یعنی ان کے نقش قدم پر چلو۔ وگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیس، اگر یہ نہیں کرو گے تو جو کچھ کرو گے وہ اسلام دشمنی ہوگا۔ بو لہب آپ کے رشتے میں چچا تھے، اور اسلام دشمنی میں حد سے گزر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تبھی یہ آیت سورہ اتاری، تبتی یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ہاتھ، لعنت، یعنی راندہ درگاہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، سند دے دی ان کی دشمنی کی۔ تو علامہ صاحب نے اسی کو اسلام دشمنی کا استعارہ بنا دیا اس شعر میں، وگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیس، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو جو کچھ بھی کرو گے وہ اسلام دشمنی ہے۔ ابھی میں چاہتا ہوں کہ اس یعنی حضور نبی اکرم کی صنعت و بیان کرنا کا، یعنی قرآن ختم ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ ثنا رسول معظم رقم نہیں ہوتی، قرآن ختم ہے مگر یہ ختم نہیں ہوتی، یہ سلسلہ نہ ختم ہوگا اور نہ ہونے والا ہے، نہ ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایسی محافل، عید میلاد النبی کے ریلیونس سے محافل سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ سیکھ کر عمل پیرا ہونا چاہیے اس پہ۔